السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آج پھر میں کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں نئی کہانی لے کے حاضر ہوئی۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سٹوری شارٹ ہے پر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ جنگلات عام نہیں ہوتے، ان کے درخت صرف ہوا میں نہیں جھولتے، ان کے سائے محض اندھیرے کا کھیل نہیں ہوتے، اور وہاں بہنے والی ہوائیں بس موسم کی تبدیلی کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ ان میں کوئی صدیوں پرانی سرگوشی چھپی ہوتی ہے، کوئی راز جو سچ میں وہم کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے جو ایک عام مہم جوئی کے شوق میں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے واپس آنا شاید ممکن ہی نہ تھا۔ حسن، عادل، سارہ اور نایاب بچپن کے دوست تھے۔ انہیں ایڈونچر کا بے حد شوق تھا اور وہ ہمیشہ ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے جہاں ہم لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ اس بار ان کی منزل ایک پراسرار جنگل تھا جو شہر سے کئی میل دور پہاڑوں کے درمیان تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سے لوگ گم ہو جاتے ہیں، کچھ لوٹ کر نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ بھی بدل چکے ہوتے ہیں یا ان کی یادداشت کھو چکی ہوتی ہے۔ یہ سب فضول کہانیاں ہیں، عادل نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ یہ صرف لوگوں کے ڈر سے پیدا کی گئی باتیں ہیں۔ پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، سارہ نے درختوں کی سرسبز وادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میں چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم ایک رات وہاں گزاریں، حسن نے پرجوش ہو کر کہا۔ نایاب جو سب سے زیادہ ڈرپوک تھی، اس نے تنگ آ کر کہا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم فوراً لوٹ آئیں گے، گھبراؤ مت، عادل نے اسے تسلی دی۔ دوپہر کے وقت وہ جنگل کے کنارے پہنچے۔ آگے صرف گھنے درخت تھے، راستے میں کہیں کہیں ٹوٹے پھوٹے پتھر بوسیدہ درخت اور پرانی نشانیاں پڑی تھیں جو ظاہر کرتی تھیں کہ کبھی یہاں لوگ ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ سب ویران تھا۔ چلو مہم جوئی شروع کرتے ہیں، حسن نے جوش سے کہا، اور سب نے اپنے بیگ سنبھال لیے۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی انہیں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ پرندے بھی نہیں چہچہا رہے تھے، ہوا میں کسی انجان خوشبو کا احساس تھا، اور قدموں کے نیچے زمین کسی بھی وقت دھنس جانے والی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک مناسب جگہ چن کر کیمپ لگایا، آگ جلائی اور کھانے کا بندوبست کیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، لیکن وہ اب بھی ہنس بول رہے تھے۔ یہ جنگل اتنا بھی رونا نہیں ہے جتنے لوگ اسے سمجھتے ہیں، عادل نے کہکا لگایا۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عجیب حد تک خاموش ہے، سارہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ نایاب کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا یار، وہ بولی، مگر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تو اچانک ایک بھیانک چیخ گونجی۔ یہ کیا تھا؟ حسن فوراً کھڑا ہو گیا۔ درختوں کے پیچھے سائے لرز رہے تھے، جیسے کوئی چیز وہاں موجود ہو، کوئی جانور ہوگا، آرام سے بیٹھو۔ عادل نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر دوسری چیخ قریب اور زیادہ خوفناک۔ یہ کوئی جانور نہیں، سارہ نے کہا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تبھی جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوئی اور ایک سایہ درختوں کے پیچھے سے جھانکنے لگا، لمبے ہاتھ، سرخ دہکتی آنکھیں۔ بھاگو، حسن چیخا، اور سب کیمپ چھوڑ کر اندھیرے میں دوڑ پڑے۔ وہ بھاگتے رہے، مگر جنگل کے راستے انجان تھے، نہ جانے وہ کہاں جا رہے تھے۔ سائے ان کے پیچھے تھے، وہ ہانپتے ہوئے ایک جگہ رک کے۔ اب کیا کریں؟ نایاب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ حسن نے چاروں طرف دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ تبھی ایک زوردار جھٹکا لگا، زمین جیسے کسی انجان طاقت کے قابو میں آ گئی ہو۔ ایک کالا جن ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی،
تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کی گونجتی آواز جنگل میں لرز گئی۔ یہ ہمیں مار دے گا، عادل نے کہا، مگر حسن نے ہمت جمع کی۔ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، ہم اتنے بزدل نہیں ہیں۔ جن نے ہاتھ بڑھایا اور اچانک سارا ہوا میں بلند ہونے لگی۔ وہ چیخی مگر اس کی آواز دب گئی۔ لیکن تبھی ایک روشنی چمکی، جیسے کسی نے رات میں چاند کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا ہو۔ ایک حسین چہرہ روشنی میں ابھرا، سنہری بال، نیلی آنکھیں اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ۔ رک جاؤ، وہ نرم مگر مضبوط آواز میں بولی۔ جن پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ تم ہو؟ جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ پری نے چاروں کو دیکھا۔ تم سب ٹھیک ہو؟ تم نے ہمیں بچایا، حسن نے حیرانی سے کہا۔ پری نے ایک نظر جنگل پر ڈالی اور آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور اس قید میں نہ پھنسے جس میں میں پھنسی ہوں۔ میں بھی کبھی ایک انسان تھی، مگر اس جنگل نے ہمیشہ کے لیے مجھے بدل دیا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے نم آنکھوں سے کہا، یہ جنات تمہیں کھا جاتے جیسے یہ پہلے بھی بہتوں کو کھا چکے ہیں۔ میں ایک عام لڑکی تھی جو یہاں بھٹک گئی، مگر یہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس جنگل کی محافظ بنا گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب یہاں سے زندہ جاؤ، ہمیں باہر کا راستہ چاہیے۔ سارا نے التجا کی۔ پری نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین پر ہاتھ مارا اور اچانک ایک روشن دروازہ نمودار ہو۔ یہ واحد راستہ ہے، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ سب نے جلدی سے سر ہلایا اور روشنی کے دروازے میں قدم رکھ دیا۔ وہ اچانک جنگل کے باہر آ چکے تھے۔ صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑ رہی تھی، مگر جنگل اب بھی اندھیرے میں لپٹا تھا۔ وہ پری، وہ اب بھی وہاں ہوگی؟ نایاب نے افسوس سے کہا۔ ہاں، اور ہمیشہ رہے گی، حسن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جنگل اب بھی وہیں تھا، مگر اب وہ جان چکے تھے کچھ راستے ہمیشہ کے لیے بند ہوتے ہیں اور کچھ جنگل کبھی نہیں چھوڑتے۔ کیسی لگی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔